السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز میں اگر سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی سورت بھی یاد نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ التحیات بھی یاد نہیں ہے، درود ابراہیم بھی یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اب نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز پڑھے گا یا نماز چھوڑ دے گا؟ اس بات کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی باتوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا دوستو۔ اس طریقے کے مسائل کا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے اور آپ سے اگر کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو پھر آپ وہاں پہ لڑکھڑا جائیں گے۔ تو ایسا مسئلہ آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، اور جو نہیں، جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا اسے نماز میں، تو پھر اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ضروری ہے، کیونکہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کس طریقے سے ہمیں اس مسئلے کو جاننا ہے۔ آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستو۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، کوئی صورت ہے، یا تحیات للہ والصلوات والطیبات وغیرہ یاد نہیں ہے، تو پھر کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا، نماز وہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو اسے کرنا ہوگا، سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر کے یا کوئی کتاب وغیرہ میں یا اس طریقے کے ویڈیوز دیکھ کر کے وہ نماز سیکھنے کی کوشش کرے۔ دوستو، اگر انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ انسان نے ہی پہاڑ کو چیر کر کے راستہ بنایا ہے، انسان نے ہی دریا کے اوپر پل بنایا ہے، اور انسان چاہے تو کیا یہ 5 وقت کی نماز نہیں سیکھ سکتا؟ بس عزم مصمم کی ضرورت ہے، بس ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے مضبوط ارادہ بنا لیا، اگر آپ نے عزم مصمم کر لیا، تو آپ یقین جانیے کہ کچھ ہی دن میں آپ کو مکمل نماز آ جائے گی، آپ مکمل نماز سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب تک یاد نہیں ہوا ہے، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک یاد نہیں ہوا ہے تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا، اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، اب نماز ہمیں یاد نہیں ہے تو نماز سیکھنے کی تو کوشش کرنی ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن جب تک یاد نہیں ہوا ہے اس وقت تک ہم کیسے نماز پڑھیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے، اور کوئی صورت ملانا بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے واجب کو چھوڑیں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ نماز واجب کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو اب دیکھیے امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، جب تک یاد نہیں ہے، اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، ارادہ کر کے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنی نہیں ہے، جس طریقے سے امام رکوع سجدہ کر رہا ہے وہ آپ اس کے ساتھ میں کرتے رہیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے۔ اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، نہیں یاد ہے تو آپ جو ہے یا تو کوئی تسبیح سبحان اللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے سجدہ وغیرہ کر کے التحیات میں جو بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جتنی دیر امام جو ہے بیٹھا ہے اتنی دیر بیٹھے، یا آپ کچھ تسبیح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز پڑھنی ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس نمازی میں سے کسی کو ایک کو امام آپ کو مقرر کر لینا ہے، یعنی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس کو بتا دینا ہے کہ دیکھو بھائی بات ایسی ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی ہے، تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، آپ جس طریقے سے نماز پڑھیں گے میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھوں گا، میں نماز سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات اس کو بتا دیجئے گا، اور پھر وہ جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی نماز پڑھتے رہیے۔ اور جب تک آپ نہیں پوری طریقے سے نماز سیکھ لیتے ہیں اس وقت تک آپ ایسے ہی ادا کیجئے، اور جس دن آپ نے نماز سیکھ لی، اب جتنے دن آپ نے نماز پڑھی تھی اس کی پھر سے قضا آپ کو کرنی ہوگی۔
وہ ساری نماز آپ کو دوبارہ پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ آپ کہو گے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ جب ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی ہی ہے تو پھر ہم کو اتنا دن کیوں پڑھوایا؟ تو اس کا آپ کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو پوری نماز پڑھتے ہیں، جو قضا ادا نماز جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، چونکہ آپ نے اس میں جو واجبات ہے، فرائض ہے، یہ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کو دوبارہ پڑھ کر کے وہ ساری چیز پڑھنی ہے تاکہ آپ کو نماز کا مکمل ثواب مل سکے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ آپ کو کہ جب تک نماز نہ سیکھے ہو آپ نماز پڑھتے رہیں، چاہے کسی کو دیکھ کے فالو کریں اور اسی طریقے سے امام کے پیچھے جو نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، اور نماز یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جب نماز یاد ہو جائے آپ کو، جتنے دن آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ کوئی سورت وغیرہ یہ سب نہیں پڑھا ہے، صرف اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھی ہے، تو آپ سب کی نماز کی قضا کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ نماز ادا کرنے کا پورا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے دین پیش کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ دیکھیے، ایک تو آپ نے نماز نہیں سیکھی، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ عذر قیامت کے روز نہیں چلے گا۔ قیامت کے روز عذر کوئی بھی جو شرعی عذر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی عذر وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جو دوستو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو ہمیں نماز سیکھنی ہے، چاہے آپ دنیا کا کوئی کام چھوڑ کر کے سیکھیں، لیکن نماز سیکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔